أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جمعہ میں جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ ہماری اپنی آخرت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان سے فردن اکیلے میں حساب کتاب لیں گے. اس لیے ہر انسان کو اپنے تئیں سوچنا چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان اپنی ذات کی حد تک جواب دہ ہے. مجھے ایک اہم بات بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں قیامت کے واقع ہونے کا جو ذکر فرمایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لذت ملتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. قیامت واقع ہوگی، یہ ایک بنیادی فرق ہے جو ایک مسلمان اور کافر میں کرتا ہے. موت آتی ہے، ہر انسان اس کو تسلیم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز موت ہے، کہ مسلمان موت کو مانتا ہے اور کافر نہیں مانتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کو قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، تقریباً 2000 کے قریب آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے. قیامت واقع ہونے کے دلائل اللہ نے دیے ہیں. بہت سارے دلائل ہیں. ایک دلیل میں اس کو آج کے جمعہ میں ذکر کروں گا تاکہ ہم اپنے آخرت کی فکر کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بے شمار مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق آسمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوب پھیلا کے بیان کیا. آسمان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ ہم اپنے آخرت کو یاد کر سکیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے اواخر میں بیان فرمایا. سورۃ الاعراف ایک بڑی سورت ہے، طویل سورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان سے پہلے آدم علیہ السلام، انسان کی تخلیق، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب اور لوط، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک مفصل قصہ بیان کرنے کے بعد انسان کی زندگی کا خاتمہ بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان آسمانوں میں اور زمین میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی بلندی میں، اس کی عجیب خلقت میں، اس لیے کہ انسان کی موت کا وقت بہت قریب آنے والا ہے. عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ذکر کو انسان کی موت سے جوڑ کے بیان کیا، اس لیے کہ غور و فکر کیا جائے آسمان میں تاکہ انسان اپنے آخرت کی تیاری کر سکے. اللہ رب العالمین کی جو عظیم مخلوق ہے آسمان، اس سے متعلق انسان کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کہیں گے وہی حرف آخر. اس لیے کہ انسان کا علم
آج کی اتنی جدید ٹیکنالوجی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان کا تعارف اپنی تجربات کی بنیاد پر کرا سکے، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی تجربات کی بنیاد پر، اپنی تحقیق کی بنیاد پر آسمان میں کیا ہے، کتنے آسمان ہیں، آسمان کے اوپر کیا ہے، اس کے بارے میں انسان اپنی تحقیق کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ انسان کا جب وجود ہوا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر دیا تھا، اور جن کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے آسمان کو بنایا، تو ہمارے سے پہلے آسمان اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ہم کو پتا نہیں کہ اللہ نے آسمان کب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القحف میں بیان فرمایا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، کہ ہم نے جب آسمان کو بنایا تو ان کا وجود ہی نہیں تھا، جنوں کا، شیاطین کا، ملائکہ کا، اور جب ہم نے ملائکہ کو بنایا اور جب ہم نے جنوں کو بنایا ان کو بھی پتا نہیں کہ ہم نے ان کو کب بنایا ہے، چہ جائے کہ آسمان سے متعلق ہو خبر دے، اور انسان تو جنوں کے بعد پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو کیسے معلوم کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو کیسے بنایا؟ آسمان اتنی بڑی مخلوق ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے اسے بنایا آج تک قائم ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ فرما بردار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا اسے اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو، جنوں کو فرما برداری کا اختیار دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن دیگر مخلوقات کی طرح آسمان کا بھی ایسی ہی معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ فصلت میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا۔ آسمان کے جب اللہ رب العالمین نے عرش پر مستوی ہوا تو زمین اور آسمان سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ خوشی سے یا نہ خوشی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خوشی خوشی، بس مکمل فرما برداری اور مکمل فرما برداری۔ یہ شروع دن سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا ایک عظیم مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی جس طرح سے تخلیق فرمائی ہے، قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مخلوق کے بیان کرنے میں بیان فرمائی ہے۔ اور ایک عجیب و غریب مخلوق اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی ابتدا میں کہا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اتنا عظیم آسمان اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اللہ نے پیدا کیا، اور کہا کہ جسے تم دیکھتے ہو، اور کتنا بلند کیا اللہ رب العالمین نے اس کو، اس کی بلندی پر بھی غور کرنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے آغاز میں کہا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا، اس کو اوپر رکھا رب العالمین نے، جسے تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الغاشیہ میں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی بلندی بھی قابل غور ہے۔ یہ صرف قابل غور نہیں بلکہ انسان کو دعوت فکر اس لیے دی گئی تاکہ وہ آخرت کے لیے تیار ہو سکے۔ اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک بنیادی حصہ تھا یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف توجہ دلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہے سورۃ نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ نے آسمان کو آسمان پر آسمان، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں سے بھی یہی کہا۔ سورۃ قاف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اس کی تخلیق، اس کی قدرت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ آسمان کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کے جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھیں، اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اللہ رب العالمین کی قوت دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت دیکھیں۔ آسمان اللہ رب العالمین کی
ملکیت کا ایک بڑا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی قوت، اپنی ملکیت، اپنے مالک ہونے کو بتانے کے لیے قرآن میں ایک سورہ ہی نازل کیا، اور اس کا نام ہی سورۃ الملک ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قدیر ہے رب العالمین، اور اس کی قدرت کے مختلف مظاہر بھی اللہ نے بیان کیے. ایک مظہر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اللہ رب العالمین نے ایک بار نہیں بار بار غور و فکر کی دعوت دی کہ آسمان کو دیکھے. کیا انسان آسمان کو دیکھتا نہیں؟ آسمان کو دیکھتا ہے، لیکن یہ مطالبہ ہے، طلب ہے، یہ حکم ہے رب العالمین کا کہ جو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں. اتنا وسیع آسمان، اتنا بلند آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. اور کتنا مضبوط ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. 7 سخت آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے، مضبوط آسمان بنائے، ٹھوس آسمان بنائے رب العالمین نے. آسمان کوئی دھواں نہیں، ایک مستقل مخلوق ہے رب العالمین کی، کوئی خیالی چیز نہیں جو انسان کی نظروں کے بعد ایک عجیب سا ایک خیالی تصور آتا ہے. ایک مستقل مخلوق رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے اس کو کتنا مضبوط بنایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. ایک مضبوط چھت بنایا رب العالمین نے. انسانوں پر اگر گر جائے تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی تکذیب کی وجہ سے، اس کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اسے بیٹا بنانے کی وجہ، اس کے لیے اولاد ثابت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی شریعت کو پامال کرنے کی وجہ سے، اللہ نے کہا کہ نہیں، مضبوط چھت بنایا رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، کہا کہ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. اور بھی متعدد مقامات پر اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے رب العالمین نے. اللہ چاہے تو اور بھی بنا سکتے ہیں، اور وسیع کر سکتے ہیں اس کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور ہم اسے اور بھی کشادہ کر سکتے ہیں، اور بھی کشادہ کرنے والے ہیں. اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے وسعت سے. الوسع اس کی معنی آتی ہے طاقت کی، یعنی ہم نے 7 آسمان بنا کے تھکے نہیں، بلکہ اور بھی بنا سکتے ہیں. وما مسنا من لغوب. ہمیں تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی ہے، اور بھی بنا سکتے ہیں. اس آسمان پہ غور و فکر کیا جائے، بار بار نظر دوڑائی جائے، ہیبت طاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہوگی. اللہ رب العالمین کے پیر رکھنے کی جگہ جو کرسی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض. تو اللہ کی ذات کیا ہوگی اندازہ لگائیے. اللہ رب العالمین اس عظیم آسمان کو تھامے ہوئے ہیں. کیا معمولی بات ہے یہ؟ اللہ رب العالمین کی طاقت کا کتنا عظیم مظہر دیکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بتائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عظیم نشانی ہے کہ آسمان اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہے دنیا میں کوئی مخلوق کی بات کہہ سکے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے بتا سکے کہ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ اکبر. ہے کسی میں ہمت ہی، ہے کسی میں جرأت ہی؟ یہ رب العالمین نے کہا. سبحان اللہ. ومن آیاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی علامت ہے، توحید کی نشانی ہے. ان تقوم السماء والارض بامری. زمین و آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں. انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ آسمان کبھی بھی اس کو پڑ سکتا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. انسان 1 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے، ایک حادثے کا شکار ہو جائے گا ذرا سی غفلت میں. نسأل اللہ السلامہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آسمان کے ہم نیچے ہیں. کتنی ہمارے دل میں ہیبت ہونی چاہیے، کتنی محتاط ہونی چاہیے ہم. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اواخر میں بیان فرمایا الم تر ان اللہ سخر لكم ما في الارض والفلك
والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا أن تقع على الأرض بأمره أن تقع على الأرض. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے. سمندر ہی زبر کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو اس کے تابع کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں اور مضبوطی سے قائم ہے، انسانوں پر گرتا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے قائم ہے. اس آیت کریمہ کے بالکل اختتام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العالمین لوگوں پر رؤوف ہے، رحیم ہے. یہ قابل غور بات ہے. رؤوف اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں رؤوف کے معنی کیا ہے، کہتے ہیں کہ رحیم. رحیم کے معنی کیا ہے، کہتے ہیں کہ مہربانی کے. یہ دو نام ہے رب العالمین کے، دونوں ایک ساتھ ہیں، ایک معنی نہیں دونوں کا. ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں الرأفہ من اعلی معانی الرحمہ. رحمت کا جو معنی آتا ہے، رحم کے اندر جو معنی آتا ہے وہ عام معنی ہے، اس میں ایک خاص معنی ہے، سب سے اعلیٰ معنی ہے رؤوف کا. جیسے ایک انسان اپنے دشمن کو بھی دیکھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ بہت بدحال ہے، بہت پریشان ہے، جان نکل رہی ہے، وہ دیکھ کے جائے گا نہیں، ترس آئے گا اس کے اندر. ایک انسان کو دیکھ کر، جانور کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے. کتنے ایسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، شیر عام جانوروں کو جو اپنا لقمہ بناتا ہے اس کو دیکھ کے ترس کھاتا ہے. بہرحال وہ ایک نادر چیز ہے، لیکن یہ جو رحم دلی کا جو جذبہ رب العالمین نے رکھا ہے، اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ. انسانوں کے گناہوں کے باوجود بھی آسمان گر سکتا ہے، لیکن اللہ رؤوف ہے نا، اللہ رؤوف ہے نا، تو گرنے نہیں دے گا رب العالمین، محفوظ رکھے گا اللہ رب العالمین. سبحان اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں بیان فرمایا بالکل اواخر میں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اللہ رب العالمین آسمان کو زمین کو برابر تھامے ہوئے ہیں. اگر اللہ چھوڑ دے تو بتاؤ کون تھامے گا اس کو؟ لیکن اللہ اس کو تھامے ہوئے ہیں. کیوں؟ اللہ حلیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکذیب ہوتی ہے، گالی دی جاتی ہے، اس کی نافرمانی ہوتی ہے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرتے ہیں، انہیں مہلت دیتے ہیں، انہیں چھوٹ دیتے ہیں، معافی کو ترجیح دیتے ہیں. رحم غالب ہے رب العالمین کا. ہزاروں گناہوں کے باوجود ایک سجدے میں جو اس کا ایک آنسو نکلتا ہے سب گناہوں کو معاف کر دیتے رب العالمین. حلیم ہے رب العالمین. پھر بھی گناہ ہوتے ہیں انسان کے، غفور ہے رب العالمین، پردہ ڈالتے ہیں اس پر، پھر بھی معاف کر دیتے ہیں اس کو. کہا کہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، رتی بھی غفلت نہیں ہے اس میں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. آسمان و زمین اللہ کی، کتنی عظیم بات ہے. سبحان اللہ. لا تأخذه سنة ولا نوم. اور اس سے پہلے کہا الحی القیوم، جو اللہ رب العالمین کی ایسی عظیم صفات ہیں جو سارے ناموں کو شامل ہیں، سارے صفات کو شامل ہیں. الحی القیوم سے اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف ہو جاتا ہے. سارے ذاتی نام، سارے صفاتی نام ان دو ناموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان دو ناموں میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے. اب بھلا بتائیے یہ سوال اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا سوال کرنے والا کہ ساتوں آسمان کا رب کوئی نہیں؟ ذرا بتاؤ. قل من رب السماوات السبع. ہے کوئی سبحان اللہ اتنی جرت، اتنی ہمت جو اپنا معبود سمجھتا ہے کسی کو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے؟ آج بھی اس ملک میں ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ہو جو اپنی طرف سے معبود بنا کے رکھا ہوں اور وہ کہتا ہو کہ جو اس نے بنایا ہے، جسے میں پوچھتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، سبحان اللہ ہے بتاری ہو جاتی ہے. معمولی بات نہیں، اتنا عظیم سوال. اللہ نے کہا سیقولون للہ. پھر کہا کہ جب قل افلا تتقون. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. آسمان و زمین میں کوئی جو چیزیں بھی ہیں، کوئی چیز غائب نہیں، سب اللہ رب العالمین کے علم میں. اتنا عظیم آسمان، اتنی عظیم زمین کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے تو سوال کیا سورۃ الفاتر کے اواخر میں قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض
ام لہم شرک فی السماوات. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جس کو بھی اپنا معبود بناتے ہو، کیا اس زمین کو بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا زمین کی کوئی چیز انہوں نے بھی بنائی؟ ارونی، بتاؤ مجھے، ماذا خلقوا من الارض، زمین کا کون سا حصہ ہے جو تمہارے معبود نے بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، آسمان کے کسی حصے میں تمہارے معبودوں کی کوئی شراکت ہے، کوئی حصہ ہے ان کا؟ انہوں نے بھی کوئی حصہ لیا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کا اتنا بڑا تعارف کیوں کروایا، اتنا پھیلا کے تعارف کیوں کروایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ اتنا عظیم آسمان کو بناتے ہیں تو انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النازعات میں، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، تم زیادہ مضبوط ہو، تم بڑے ہو کہ آسمان بڑا ہے؟ جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو تم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا رب العالمین. اللہ نے آسمان کو جو پیدا کیا ہے، ایک عظیم مقصد ہماری آخرت ہے، ہمارے آنکھیں کھولنا مقصود ہے، ہمیں متنبع کرنا مقصود ہے، ہمیں جگانا مقصود ہے، ورنہ ایسے رب العالمین اتنی عظیم آسمان کو نہیں بنائے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورۃ الاسراء کے اواخر میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اتنا عظیم آسمان، اتنی عظیم زمین اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی جب اس کو پیدا کیا تو تم کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ لیکن وجعل لكم اجلا، ایک وقت اللہ نے طے کر کے رکھا ہے، جب تک یہ انسان رہیں گے، جب تک یہ آسمان رہے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اس کو پیدا کیا، سورۃ المؤمنین میں اللہ نے کہا فرعون کو جب اللہ نے غرق کیا، جو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، جب اسے ہلکے پھلکے انداز میں اللہ نے عذاب سے دوچار کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. آسمان اور زمین کو پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے، لیکن انسان جانتا نہیں اس بات کو. اب دیکھو فرعون کا خاتمہ ہو چکا ہے، کیا حال ہے اس کا؟ نسأل اللہ السلامہ. میری اور آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، میرے اور آپ میں حرکت ہے، میں اور آپ زندہ ہیں، فرعون تو مر چکا ہے. یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کہا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا عظیم آسمان بنایا ہماری آخرت کی تیاری کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری امام مسلم اپنے اپنے صحیح میں لے کر آئے. صحیح بخاری میں کتاب التفسیر، کتاب التوحید، کئی مقامات پر ہے. صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. کتاب الایمان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آئے، ایک یہودی عالم الحبر. وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا ابا القاسم ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ باصبعہ. کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان ساتوں آسمان کو اپنی ایک انگلی سے تھامے گا، والارضین باصبع، اور پورے 7 زمینیں کو ایک انگلی پر، والجبال والشجر علی اصبع، اور پورے پہاڑوں کو، پورے درختوں کو ایک ایک انگلی پر، والماء والثرى علی اصبع، اور اللہ باصبع، اور پانی کو اور جو گیلی مٹی ہے اس کو ایک انگلی پر، ایک انگلی سے تھامیں گے رب العالمین. وسائر الخلق باصبع، اور بقیہ ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر اللہ رب العالمین اسے تھام کے رکھیں گے. جب اس بات کو اس یہودی عالم نے اللہ کے رسول کے سامنے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فضحك النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا مما قال الحبر. آپ علیہ السلام ہنس پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے. یہ کتنی بڑی بات کہی تھی اس بات نے، اس آدمی نے، اور پھر کیوں؟ وَتَصْدِيقًا لَهُمْ، اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ سچی بات ہے، کہ ایسا ہی ہوگا. سبحان اللہ، معمولی بات نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ کے رسول نے علیہ السلام، جو سورۃ الزمر کی آیت کریمہ ہے.
خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم آسمان بنائے ہیں ہماری اپنی آخرت کی تیاری کے لیے. یہ آسمان کو ایک عام انسان کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، ایک مومنانہ نظر ہونی چاہیے. ہم چونکہ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، تو ہمارا ایمان اس میں بڑھ جانا چاہیے. ہماری آخرت کی تیاری میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں کام کرتی ہیں، یہ آسمان بھی ایک عظیم مؤثر چیز ہے جو ہمارے آخرت کے لیے ہمیں تیار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غفلت کی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بیدار مغز رکھے، متنبہ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں بحال رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.